ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی فضل ہمدرد اہل سنت کا نام لیتا ہے، اندر سے اہل تشیع کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور بڑا بین المذاہب کا درس دیتا ہے، بڑی میٹھی چھریاں مارتا ہے اور آگے سے یہ بکواسات کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث نہیں ہے، اقتدوا بالذین من بعدی ابو بکر و عمر، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد جس کے پیچھے چلو وہ ابو بکر ہو یا عمر ہو، ان کے پیچھے تم نے چلنا ہے۔ کہا یہ روایت تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض ایسے ناانجار قسم کے لوگ پیدا ہوئے اور انہیں مختلف الزامات ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ لگایا کہ ابوبکر صدیق خلیفہ اول نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ خلیفہ اول بن چکے ہیں، عمر خلیفہ ثانی بن چکے ہیں، عثمان خلیفہ ثالث بن چکے ہیں، اب دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، اب انہیں کہاں ترتیب سے ہٹا سکتے ہیں؟ آپ دلیل دیں گے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے، اہل اسلام سے وعدہ کیا ہے، تمہیں ہم روئے زمین کی خلافت دیں گے، حکومت دیں گے، سلطنت دیں گے، بادشاہت دیں گے۔ وہ ابوبکر صدیق کو دیا، عمر کو دیا اور عثمان کو دیا، حضرت علی المرتضیٰ کو دیا، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کی خلافت دی ہے۔ اب خلیفہ اول ابوبکر صدیق ہے، قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ نے قرآن میں فرمایا جو غار میں داخل ہوئے ان میں دوسرا نبی کے ساتھ دوسرا ابوبکر صدیق تھے، تو پتہ چلا خلافت میں نبی کے بعد روئے زمین پہ اول آنے والے خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ بعض کہتے دلائل نہیں دیتے، دلائل کے انبار ہیں، دلائل کے انبار ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور کتاب السنہ کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، وہ تم سب میں جو سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہترین شخص ابوبکر صدیق ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نماز کا وقت ہے، جماعت کروانے کے لیے کوئی بڑے صحابہ نہیں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، وہ آگے مصلی پر کھڑے ہو گئے، آواز سنی، نبی علیہ السلام بیماری کی حالت پہ تھے، اور یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل الصحابہ کتاب کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حجرے سے آواز لگائی لا لا لا، انکار ہے، منع ہے، نہیں عمر نہیں آ سکتا آگے مصلی پر، ابو قحافہ کے بیٹے کو آگے کرو، ابو بکر صدیق کو آگے کرو۔ ترمذی شریف حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر، اس قوم کے لیے جائز نہیں ہے جس قوم میں ابو بکر صدیق موجود ہو پھر کوئی اور امام بنے، کوئی اور امامت کروائے، فرمایا اس قوم کے لیے جائز نہیں ہے، ابو بکر ہوگا تو ابو بکر ہی مصلی کا امام ہوگا۔ نبی کی زندگی میں 17 نمازیں صحابہ کو پڑھانے والے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مفتی فضل ہمدرد اہل سنت کا نام لیتا ہے، اندر سے اہل تشیع کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور بڑا بین المذاہب کا درس دیتا ہے، بڑی میٹھی چھریاں مارتا ہے اور آگے سے یہ بکواسات کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث نہیں ہے، اقتدوا بالذین من بعدی ابو بکر و عمر، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد جس کے پیچھے چلو وہ ابو بکر ہو یا عمر ہو، ان کے پیچھے تم نے چلنا ہے۔ کہا یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت منقطع ہے، یہ روایت مدلس ہے، یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت میں تدلیس واقع ہوا ہے، اس طرح کے خرافات کر کے حدیث سے انکار کیا جا رہا ہے، جس کو کتب حدیث کے اندر محدثین نے جگہ دی ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، دیگر اور کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایک عورت آئی نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، ایک مسئلہ پوچھتے پوچھتے دوسرا مسئلہ وہ حل کر گئی، نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سفر ہے، مجھے جانا ہے، آپ بعد میں آ کر پوچھ لیجئے گا۔ وہ بڑھیا کہنے لگی اگر آپ دنیا میں نہ رہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر ابو بکر صدیق کے پاس آ جانا۔ اب خلافت کی ترتیب آپ دیکھیں، دنیا سے جا بھی رہیں تو ایک کے بعد ایک، ابو بکر صدیق خلافت میں آئے تو پہلے ان کی وفات ہوئی، عمر آئے تو شہادت ان کی ہوئی، عثمان آئے تو پھر شہادت ان کی ہوئی، علی آئے تو شہادت ان کی ہوئی۔ ایسا نہیں ہوا کہ ابو بکر کے زمانے میں عثمان شہید ہو گئے،
عمر کے زمانے میں علی شہید ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ترتیب اموات بھی بتا رہی ہے کہ خلافت کی ترتیب ثابت ہے۔ یہ خلافت کی ترتیب بذریعہ شہادت بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تو یہ خلافت کی ترتیب احادیث سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے، ابو بکر آئے، پھر عمر آئے، پھر عثمان آئے، پھر علی آئے۔ نبی علیہ السلام کی کئی روایتیں جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر، عمر، پھر عثمان، پھر علی، اس طرح نام علیحدہ علیحدہ اور ترتیب اسی طرح چلی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ ترتیب برقرار رکھی، اور قرآن کریم میں جس طرح میں نے آیتیں پڑھی، احادیث کی روشنی پہ خلیفہ بلا فصل اور خلافت کی ترتیب جو ثابت ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی۔ اگر کوئی نہیں مانتا نہ مانے، ہمیں انہیں منوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جسے اللہ نے بیان کیا، قرآن نے بیان کیا، حدیث میں پیغمبر نے بیان کیا، اجماع صحابہ سے بیان ہے، علماء دین اور سلف صالحین نے جسے اپنایا، بس ہمارا ایمان اور یقین اور نظریہ اسی پر ہے۔ دنیا الٹی لٹک جائے، خلافت کی ترتیب آؤٹ نہیں کر سکتی۔ جو ترتیب چل چکی ہے، جو خلیفہ بن چکے ہیں، اب اسے کوئی بھی الٹا لٹک کر ترتیب آؤٹ نہیں کر سکتے۔ ابو بکر پہلا خلیفہ، عمر دوسرا، عثمان تیسرا، علی چوتھے نمبر پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔